بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر عطا بندیال نے سپریم کورٹ کو ایک نئی نہج پر چلا دیا ہے۔ جس معاملے پر از خود نوٹس بنتا ہی نہیں تھا اس معاملے پر از خود نوٹس لیا گیا اور الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے بڑی پھرتی کا مظاہرہ کیا گیا، یہاں تک کہ اپنی مرضی کے بینچ بنوائے گئے اور اپنی مرضی کے جو من پسند ججز تھے ان کو شامل کیا گیا، سینئر موسٹ ججوں کو، اور جو ہم خیال جج نہیں تھے انہیں اس معاملے سے دور رکھا گیا اور من مانے فیصلے حاصل کیے گئے۔ اور پھر الیکشن کے حوالے سے 90 دن کی جو مدت تھی اس پر سختی سے عمل درآمد کرنے کے احکامات جاری کیے گئے، اور یہ 90 دن جو تھے یہ صرف اور صرف پنجاب کے لیے تھے، یعنی آئین صرف پنجاب پر نافذ ہو رہا تھا، KPK پر نافذ نہیں کیا گیا۔ اور پھر اس معاملے کو بھی مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا کہ آخر یہ دو صوبائی اسمبلیاں توڑی کیوں گئی تھیں، جبکہ یہ دونوں صوبائی اسمبلیاں صحیح طریقے سے کام کر رہی تھیں، مگر ایک شخص نے اپنی انا، ہٹ درمی اور ضد کے تحت ان دونوں اسمبلیوں کو فارغ کر دیا اور اربوں روپے کا قومی نقصان پہنچایا۔ اور اصول تو یہ ہے کہ دوبارہ اگر الیکشن ہو تو اس شخص سے ہی 21 ارب روپے لیے جائیں تاکہ الیکشن کا انعقاد کیا جائے، مگر سپریم کورٹ نے آئینی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو حکم دیا کہ وہ براہ راست الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے جمع کروائے تاکہ الیکشن کا انعقاد کیا جا سکے۔ سپریم کورٹ نے آئینی حدود سے تجاوز کرنے اور آئین کو بالکل سائیڈ پر رکھنے کے جو طرز عمل ہے وہ اختیار کیا اور آئین کو ملحوظ نہیں رکھا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج تک اس بات کا جواب نہیں دیا جا سکا کہ آخر 90 دن کی جو شرط ہے وہ پنجاب پر ہی لاگو کیوں کی گئی، KPK پر نافذ کیوں نہیں کی گئی۔ آخر KPK جو ہے وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے، وہاں پر بھی آئین ہی نافذ ہے، اور آئین وہی ہے جو 1973 میں بنا تھا اور پاکستان کا آئین ہے، تو اس آئین کا اطلاق خیبر پختونخوا پر کیوں نہیں کیا جا رہا، اس کو مکمل نظر انداز کر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل لڑائی تخت لاہور کی ہے، عمران خان کی خواہش کی ہے کہ پنجاب میں اس کی دوبارہ حکومت قائم ہو جائے اور دوبارہ سے وہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پر حکمرانی کر سکے، اور جب پنجاب اس کے ہاتھ میں آ جائے گا تو بڑی آسانی کے ساتھ مرکز پر بھی حکومت قائم کرنا آسان ہو جائے گا اور عمران خان کے لیے راستہ ہموار ہو جائے گا۔ عمر عطا بندیال کے رجحانات صاف طور پر تحریک انصاف کی حمایت میں دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کے طرز عمل سے، ان کے فیصلوں سے اور ان کے احکامات سے یہی لگ رہا ہے، اور اس بات میں اب کوئی شک و شبہ نہیں رہا کہ وہ اصل میں تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہماری عدلیہ تحریک انصاف ہی کو سپورٹ کرتی دکھائی دے رہی ہے، اسی لیے عمران خان کو ہر معاملے میں، ہر کیس میں ضمانتیں مل جاتی ہیں اور انہیں گرفتار بھی نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال دراصل یوتھیا جج ہیں اور وہ تحریک انصاف ہی کے ممبر ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنی منصب سے استعفیٰ دے دیں اور PTI کی ٹکٹ لے کر الیکشن لڑیں اور میدان میں آ جائیں۔ انہیں آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ان کو ووٹ ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ عمر عطا بندیال سیاسی نہ بنیں، وہ غیر سیاسی رہیں،
وہ حکومت کے ملازم ہیں، وہ پبلک سرونٹ ہیں، وہ قانون اور آئین سے بالا تر نہیں ہیں، وہ پارلیمنٹ کو بلڈوز کرنے کی کوشش نہ کریں اور پارلیمنٹ کو سپریم تسلیم کریں۔ پارلیمنٹ بالا تر ادارہ ہے اور پارلیمنٹ کے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں ان قوانین اور آئین کا محافظ اصل میں سپریم کورٹ کا ادارہ ہے۔ سپریم کورٹ کسٹوڈین ہے کانسٹیٹیوشن کی، مگر سپریم کورٹ ہی آئین کو پامال کر رہی ہے، اور یہ سب کچھ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی قیادت میں ہو رہا ہے، ان کی سپرویژن میں ہو رہا ہے۔ شاید عمر عطا بندیال ایگزیکٹو کے اختیارات بھی اپنے ہاتھوں میں رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم ہی بن جاؤں، تو ان کو وزیر اعظم ہی بنا دیا جائے تاکہ وہ آئین کی خلاف ورزی کرنا چھوڑ دیں اور صحیح فیصلے کریں۔ وہ تو اپنی خواہشات کی تکمیل کر رہے ہیں، اور وہ تو وزارت عظمیٰ کے تحت جو اختیارات وزیر اعظم کو دیے جاتے ہیں اور آئین جو اختیارات وزیر اعظم کو دیتا ہے، وہ تو ان اختیارات کو سلب کرنا چاہتے ہیں اور اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتے ہیں۔ وہ تو پارلیمنٹ کو سائیڈ لائن کر رہے ہیں، وہ تو پارلیمنٹ کو کولیپس کر رہے ہیں اور پارلیمنٹ اور جمہوریت پر حاوی ہو کر اپنی حکومت چلا رہے ہیں اور آئین اور قانون کے ضابطوں کو پامال کر رہے ہیں۔ یہ رویہ انتہائی غلط ہے، غیر جمہوری ہے۔ انہیں سیاست سے پرہیز کرنا چاہیے۔ وہ ایک پبلک سرونٹ ہیں اور پبلک سرونٹ ہی رہیں، اور آئین کے تحت ہیں اور آئین کے تحت فیصلے کرنے کے ہی پابند ہیں، اور آئین پورے ملک پر نافذ ہوتا ہے، صرف پنجاب پر نافذ نہیں ہوتا۔ اور آئین کے اور بھی بہت سے تقاضے ہیں اور بھی آرٹیکلز اور دفعات ہیں۔ صرف 90 دن کی ہی جو شرط ہے اس پر عمل درآمد کرنے پر زور نہ لگایا جائے۔ آئین کے دیگر جو آرٹیکلز ہیں ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے اور ان کو بھی سامنے رکھا جائے۔ تو آئین یہ نہیں ہے کہ آپ مرضی کے جو دفعات ہیں ان پر عمل کر لیں، اور جو آپ کے رائے کے مخالف ہوں یا آپ کی منشا کے مخالف آرٹیکلز ہیں ان کو آپ مسترد کر دیں، نظر انداز کر دیں۔ آئین کو مذاق نہ بنائیں، آئین کو آئین ہی رہنے دیں، اسے کاغذ کا ٹکڑا نہ بنائیں، اسے تماشا نہ بنائیں، اسے مکمل طور پر پورے پاکستان پر نافذ کریں اور اس کی حفاظت بھی کریں، کیونکہ آپ آئین کے محافظ ہیں۔